بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، آج شیخ غلام حمدانی مصطفی کی پہلی غزل کی تشریح شروع کر رہا ہوں اور یہ لیکچر نمبر 29 ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف شیخ غلام حمدانی مصطفی کا۔ مصطفی بڑے قادر الکلام اور پرگو شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کی خصوصیات موجود ہیں۔ سادگی، سلاست، روانی، سوز و گداز، یاسیت، اخلاقی مضامین اور عشق مجازی اور تصوف کے مضامین جو ہیں ان کے ہاں موجود ہیں، اور یہ میر کے زیر اثر ہمیں لگتے ہیں۔ میر کی شاعری میں جو خوبیاں ہیں یا جو مضامین ہیں یا جو انداز ہے وہ ان کی شاعری میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ 8 غزل کے اردو شاعری کے 8 دیوان مرتب کیے اور 3 دیوان ان کی فارسی شاعری کے ہیں۔ ایک تذکرہ بھی انہوں نے جو ہے وہ شعراء کرام کا مرتب کیا۔ یہ اتنے قادر الکلام شاعر تھے کہ ان کے شاگرد اگر ہم دیکھیں تو میر ضمیر، میر خلیق اور آتش جیسا شاعر جو ہے وہ ان کا شاگرد ہے۔ تو مصطفی نے لکھنؤ میں اگرچہ جب لکھنؤ وہ گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے لکھنویت کا رنگ جو خارجیت کا رنگ ہے وہ بھی اپنایا، لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ دہلویت کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام میں دہلویت اور لکھنویت کا جو ہے وہ حسین امتزاج جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ مصطفی کا تھا، اس میں نے نہ پیدائش کا ذکر کیا نہ میں ان کی وہ مختلف معاملات کا، تو تھوڑا سا ذکر جو ہے ان کا جو ہے۔ ہاں، ایک اور بات کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ کا انشاء کے ساتھ ان کی معاصرانہ چشمک بڑی مشہور ہوئی، اور کہتے ہیں کہ یہ جو چھیڑ چھاڑ تھی اور ایک دوسرے سے ادبی لڑائی تھی اس کا مصطفی کی شاعری پہ بھی اثر پڑا، ان کی شخصیت پہ بھی اثر پڑا اور انہیں نقصان پہنچا اس کا۔ تو اب ہم مطلع کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ اندوہ گیں یعنی دکھی، پریشان حال، اور کریں رہنا یعنی قریب رہنا۔ تو اس کا مفہوم دیکھیں، شاعر کہتا ہے میں جب تک اس دنیا میں رہا میرے دل کا غم کے ساتھ قریبی تعلق قائم رہا۔ مصطفی کو اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو بڑی اسرت اور تنگی میں گزری تھی، میر کی طرح۔ تو یہاں اس شعر میں مطلع میں مصطفی کی ذاتی زندگی کا بھی عکس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک بڑا افسردہ خاطر انسان، بڑا دکھی انسان تھا جب تک میں زندہ رہا۔ غم کا میرے دل کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ قائم رہا، چولی دامن کا ساتھ رہا، اور غم نے میری زندگی کا اور میرے دل کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میرے دل میں کبھی خوشیوں کی ترنگ نہیں آئی، کوئی امنگیں نہیں آئیں، کوئی آرزوئیں نہیں مچلیں، اور مجھے زندگی میں کوئی خوشی کے پل نصیب نہیں ہوئے، بلکہ میں ساری زندگی میں نے پریشان حالی میں گزار دی۔ غالب نے کہا نا کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اور غالب نے کہا ہے کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ غم گرچے جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے۔ غم گرچے جاں گسل ہے، جان کو گلانے والا۔ غم گرچے جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، مصیبت زدہ رہتا ہے، اور یہ پریشانیاں اس کی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور وہ جو لوگ یاسیت زدہ ہوتے ہیں، جو غمگین زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، پھر ان کی پوری زندگی پہ غم جو ہے وہ محیط ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے ہاں جو ہے وہ پھر نا امیدی اور یاسیت آ جاتی ہے، جس طرح سے اس شعر میں ہمیں مطلع میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے
फराग गोरखपुरी ने भी कहा था कि उदासी बेदिली या शुफ्ता हाली में कमी कब थी, हमारी ज़िंदगी यारो हमारी ज़िंदगी कब थी। तो फ़नी फ़िक्री जायज़े में हम बात करेंगे। शेर गज़ल का मतला है, यासियत गम पसंदी का मौजू है, यानी शेर में यासियत और गम पसंदी का मौजू बयान हुआ है। अंदोहगी उम्दा तरकीब है, सादगी सलासत रवानी दाखिलियत जैसी खूबियों का हामिल है। दूसरा शेर, रोने से काम बस के शब ए हमनशी रहा, आँखों पे खींचता मैं सरे आस्तीन रहा। बस के का मतलब होता है चूंकि, सरे आस्तीन आस्तीन का कोना। तो अब हम बात करते हैं मफ़हूम की। ए दोस्त चूँकि रात मुझे रोने से काम रहा, इसलिए मैं बार बार अपने आंसू पूंछने के लिए अपनी आस्तीन का कोना आँखों तक ले जाता रहा। शायर ने एक ऐसे दुखी मुसीबत ज़दा इंसान का नक्शा इस शेर में खींचा है। वो आशिक भी हो सकता है, वो कोई नामराद इंसान भी हो सकता है जो दुनिया के गमों से मुसीबतों से परेशान हाल है और मुसीबत की ज़िंदगी बसर कर रहा है, और रात की तन्हाई उसे रोने पे मजबूर कर रही है। कहता है कि चूँकि मैं, क्या मेरे दोस्त, वो दोस्त को बता रहा है, क्या मेरे दोस्त, चूँकि मैं रात भर जो है वो उदास था, परेशान था, तन्हा था, तो मैं रोता रहा हूँ। सारी रात रोने का शगल जो है वो जारी रहा है, इसलिए सारी रात ही मैं अपने आंसू खुश्क करने की, आंसू पूंछने की नाकाम कोशिश करता रहा हूँ और अपनी आस्तीन का कोना बार बार अपनी आँखों तक ले जाता रहा हूँ ताकि मैं अपने आंसू पूंछ सकूँ। लेकिन रात भर मेरा रोना जारी रहा है और रोने में कोई फ़र्क नहीं आया। किसी ने कहा ना कि ऐ दिल तुझे रोना है तो जी खोल के रो ले, ऐ दिल तुझे रोना है तो जी खोल के रो ले, दुनिया से न बढ़ के कोई वीराना मिलेगा। तो और एक और शायर ने कहा है कि हम रात बहुत रोए बहुत आहो फगां की, हम रात बहुत रोए बहुत आहो फगां की, दिल दर्द से बोझल हो फिर नींद कहाँ की। तो ये जो इसका फ़नी फ़िक्री अगर जायज़ा लें तो सरे आस्ती उम्दा तरकीब है। शेर गज़ल, पहले आप लिखेंगे शेर गज़ल का हुस्न मतला है, सरे आस्ता उम्दा तरकीब है। और शायर ने मुबालगा राई से भी यहाँ काम लिया है कि सारी रात ही वो जो है वो रोने में उसकी गुज़र गई है, और इसमें यासियत का, गम पसंदी का मज़मून बयान हुआ है। शेर में सोज़ो गदाज़, सादगी, सलासत, दाखिलियत जैसी खूबियाँ नुमायाँ हैं। तो आज का ये मुख्तसर सा लेक्चर था जो मुस्तफ़ी की तारीफ़ और दो अशार की तशरीह पे मबनी था। आइंदा बाकिया अशार की तशरीह जो है वो की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।